الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ونبینا مولانا محمد عبدہ ورسولہ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے اور ان کی مدد سے آج ہمارے 5 پارے ہوئے۔ اللہ سب کی نمازوں کو قبول فرمائے۔ جو معذور ہیں، بیمار ہیں، اللہ ان سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال معذوروں کے صدقے میں ہم سب کی نمازوں کو میرا قبول کر لے۔ آج کی ہماری تراویح سورہ نساء سے شروع ہوئی ہے، 4تھے پارے کے 3 کوارٹر سے، اور 5ویں پارے پر پوری ہوئی ہے۔ سورہ نساء کے شروع کے اندر یتیم کے مالوں کا تذکرہ ہے اور ان کے احکامات بیان فرمائے ہیں کہ یتیموں کے مال کی بہت زیادہ حفاظت کی جائے، اور جب وہ بڑے ہو جائیں وَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، جب بڑے ہو جائیں، اپنے مال کی حفاظت کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے تو ان کا پورا مال واپس کر دو۔ وراثت کے مسائل اس سورہ نساء کے اندر ترکے کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا، بچے چھوٹے ہیں، ان میں جو بڑے بھائی ہوتے ہیں، بڑی بہنیں ہوتی ہیں، وہ تو بڑے ہیں، وہ تو بالغ ہیں، وہ یتیم نہیں ہے۔ جو نابالغ ہوتے ہیں وہ یتیم کہلاتے ہیں۔ لہذا وراثت کے اعتبار سے ان کا جتنا حصہ بنتا ہو وہ پورا جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے تقسیم کرنا ہو تو بھی تو کر لے، لیکن ان کے مال کی، ان کے حصوں کی پوری حفاظت کی جائے۔ تو بہرحال اس کے لیے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ وَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ۔ دوسری ہدایت یہ کی گئی ہے کہ نکاح جو ہے اسلام کے اندر اگر کوئی شخص کسی مجبوری کی وجہ سے کرنا چاہے، 1 2 3 4 کی گنجائش ہے، لیکن 2 ہو 3 ہو تو ان میں برابری بہت ضروری ہے، اور اگر برابری ہم نہ کر سکتے ہوں تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرو، اس لیے کہ یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ایک کے بجائے 2 کر لو، تیسرے کر لو، ایک کو بالکل معلق چھوڑ دو، وہ بیچاری رو رہی ہو اور دوسری کے ساتھ تم مزے اڑا رہے ہو، یہ بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے 2 نکاح کرنا ہے تو کرے، لیکن دونوں کا حق پورا ادا کرے۔ اگر اس کے اندر ظلم زیادتی ہوئی تو پھر یہ ہمارے لیے بہت زیادہ پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ معاشرے کو اسی طرح بدکاری اور زناکاری سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت تاکید حکم فرمایا ہے۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ۔ اگر 4 گواہوں کے ذریعے سے کسی کی بدکاری اور زنا ثابت ہو جائے تو باقاعدہ شرعی حکم تو یہی ہے کہ اس کے لیے رجم ہے، اور اس رجم کے اندر بھی انشاءاللہ یہ بدکاری کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ کسی کی ماں بہن کو اس طریقے سے خراب کرے اور کسی کے ساتھ اس طریقے کی بدکاری کرے۔ شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کے اندر بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، بڑی زبردست۔ قصاص کے اندر خون کی حفاظت ہے، لوگوں کی جانوں کی حفاظت ہے، اور اس رجم کے اندر عورتوں کی عفت کی اور پاک دامنی کی حفاظت ہے۔ ترکے کے بارے میں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین پورا ایک رکن نازل فرمایا ہے۔ لہذا ترکے کے جو مسائل ہیں، کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، ماں کا انتقال ہو جائے تو ترکہ کس طرح تقسیم کرنا چاہیے، ماشاءاللہ لوگ پوچھتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں تمام وارثوں کا حق ہوتا ہے، اور ان وارثوں کا حق ادا کرنا بھی انتہائی درجہ ضروری ہے۔ اس کے مطابق ہم کو عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اس کی بہت تاکید، تلک حدود اللہ، اس کو بتایا کہ اللہ کے حدود ہیں، یا اللہ کے قانون ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ کے ان قانون پر عمل کرے گا، ومن یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، جو قانون وراثت کے اوپر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنتوں میں داخل کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ومن یعص اللہ ورسولہ فإن له نار جہنم خالدا فیہا، اور جو قانون وراثت کے خلاف کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے جہنم ہے۔ اس لیے وراثت کے مسائل کو بھی پوچھنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تمام حقداروں کو ان کا حق پہنچا دے، اور حقداروں کو حق پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر نکاح اور مہر کے متعلق احکامات بیان فرمائے ہیں کہ کن کن عورتوں سے نکاح صحیح ہے اور کن کن عورتوں سے نکاح حرام ہے۔
حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم، پورے ایک لسٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ تم پر یہ تمام عورتیں حرام ہیں، اس کے علاوہ جو دوسری عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ تجارت کے اندر اصول بتلایا گیا کہ انصاف اور سچائی کے ساتھ ہو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ تدیرونها بینکم، صحیح طریقے سے تجارت ہو، کسی پر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، اور پوری امانت داری کے ساتھ بزنس کیا جاتا ہے تو اس بزنس کے اندر، تجارت کے اندر بڑی برکت ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے التاجر الامین الصدوق مع الانبیاء اور کما قال علیہ السلام، جو دنیا کے اندر سچائی اور امانت داری کے ساتھ بزنس کرتا ہے، ذرا بھی دھوکہ بازی اور جھوٹ اور رشوت کی بات نہیں ہوتی ہے، تو وہ قیامت کے دن انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کے لیے بڑی تاکید فرمائی، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کبیرہ گناہ جن کے بعد شدید وعید آئی ہے، زنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنا ہے، اور اسی طریقے سے جو دوسرے گناہ کبیرہ ہیں، ان سے تم بچتے رہو گے تو اس کی برکت سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے چلے جائیں گے۔ عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا رجال قوامون علی النساء، کبھی کبھی اتفاق سے آپس کے اندر ہسبینڈ وائف میں کوئی نا اتفاقی ہو گئی تو پورا رکوع کے اندر اس کے مسائل بیان فرمائے ہیں، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اس کے اندر کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، پہلے نصیحت کی جائے، نرمی کے ساتھ ان کو سمجھایا جائے، دونوں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، اگر مرد کی طرف سے زیادتی ہے تو وہ اپنی زیادتی کو ختم کرے، عورتوں کی طرف سے اگر زیادتی ہو رہی ہے تو وہ اپنی زیادتی کو ختم کرے، معاملہ گھر گھر کے اندر نصیحت سے نمٹ جائے بہت اچھی بات ہے، اور اگر گھر کے اندر نہ نمٹتا ہو تو پھر اس کے بعد وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، پھر ضروری ہے کہ عورت کے گھر کا کوئی سمجھدار آدمی ہو، مرد کے گھر کا کوئی سمجھدار آدمی ہو، دونوں مل کر پھر ان دونوں کو ملانے کی کوشش کریں۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں جو حکم بن کر، ثالث بن کر آئے ہیں، اور وہ دونوں چاہتے ہوں کہ ان کا گھر آباد ہو جائے، اور ان دونوں کو سمجھا کر ہر ایک کو اپنی اپنی غلطی پر متنبہ کر کے، ان کی مسٹیکوں سے اور ان کی غلطیوں سے باز رہنے کی ان کو نصیحت کر کے انشاءاللہ ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان صلح کی کوئی نہ کوئی شکل نکال دیں گے۔ بہرحال طلاق بہت آخری بات ہے، بہت آخری درجہ ہے، جب کوئی شکل نہ بن سکتی ہو اور خطرہ یہ ہے کہ اب یہ دونوں رہیں گے تو ان کے آپس کے اندر جھگڑا بڑھتے ہی چلے جائیں گے، بڑھتے چلے جائیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی ہوگی، حقوق ادا نہیں ہو سکیں گے، پھر آخر میں جا کر طلاق ہے، اور وہ بھی ایک طلاق، تین تو ہرگز نہیں، تین دینے کے بعد سوائے پچھتانے کے کوئی فائدہ نہیں۔ جو مقصد تین طلاق سے حاصل ہوتا ہے، یاد رکھ لیں، ایک طلاق سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اگر دونوں میں بن نہیں رہی ہے اور اب دونوں الگ ہو کر اپنا اپنا الگ انتظام کرنا چاہتے ہیں تو ایک طلاق دے دیں، عدت کے بعد دونوں آزاد ہیں، عورت بھی آزاد ہے، مرد بھی آزاد ہے، مرد جیسے بھی آزاد رہتا ہے لیکن عورت بالکل آزاد ہو جاتی ہے، پھر وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے، اس کے لیے تین دینا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک تین طلاق نہیں دی جائیں گی طلاق ہی نہیں ہوتی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ایک طلاق دی جائے، اس کے بعد راستے بہت کھلے رہتے ہیں۔ آئندہ کیا ہونے والا ہے 28 پارے کے اندر ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے کہ آج ان کے درمیان میں نا اتفاقی ہے، کچھ جھگڑے ہو گئے ہیں، لیکن آئندہ چل کر ہو سکتا ہے کہ دونوں کے دل آپس میں مل جائے اور دونوں ایک ساتھ رہنے پر راضی ہو جائے۔ اگر ایک طلاق دی ہے تو آئندہ ان دونوں کا ملنا بہت ایزی، بہت ایزی، بس یہ ہے کہ دونوں آپس کی رضامندی سے نکاح کر لو، ختم ہو گئی بات۔ تین دے دی ہے تو بھی ختم معاملہ، پھر جب تک کہ عورت کسی اور سے نکاح نہ کرے، پھر وہاں جا کر رہے، پھر وہ دونوں ساتھ رہیں، پھر وہ طلاق دے، پھر اس کی عدت پوری ہو، اس کے بعد پھر پہلے شوہر کے پاس وہ آ سکتی ہے۔ اس کے بغیر اگر آئے گی غیر مقلدوں کا فتویٰ لے کر تو ان کے فتوے سے ایک حرام حلال نہیں ہوگا، لہذا ہرگز 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 تین تو کبھی نہ دیں، بہت ضرورت ہو، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو، بس ایک طلاق دیا جائے، اور ایک طلاق کے بعد عدت گزر جائے گی، انشاءاللہ جو مقصد وہ حاصل ہو جائے گا۔ اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اسی عدت کے درمیان میں دونوں کو اپنی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، یا جس کی غلطی ہے اس کو احساس ہو گیا اور اس نے اپنی غلطی سے مسٹیک سے توبہ کر لی، اور اب وہ راضی ہو گئی کہ انشاءاللہ میں آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی، تو پھر اگر عدت کا زمانہ چل رہا ہے ایک طلاق رجعی کے اندر، دونوں کا ملنا بھی بہت آسان، صرف شوہر یوں کہہ دے ہسبینڈ کہ میں نے تجھ کو اپنے نکاح میں لے لیا، ختم، بس دونوں رہ سکتے ہیں۔
نہ کوئی نکاح کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی باہر جانے کی ضرورت ہے۔ ایک طلاق دینے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، عزت گزر جائے پھر دونوں راضی ہو جائے تو خالی نکاح کی تجدید کرنی پڑے گی، دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، لیکن جو حلالہ ہوتا ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس لیے اول تو 3 طلاق دینے سے مطلقاً طلاق دینے ہی سے پرہیز کیا جائے، اور جب طلاق دیے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہو تو بھی یہ شکل اختیار کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے جو شریعت کے احکام ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہمارے لیے شریعت کے ہر حکم پر عمل کرنا آسان فرمائے۔ آج جمعہ کی مبارک رات ہے، درود شریف پڑھیں، مختصر دعا کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی برکت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اللہم افتح لنا ابواب رحمتک، اللہم افتح لنا ابواب رحمتک۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ، نستغفر اللہ، نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہم انا نسألک حبک وحب رسولک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اجعل حبک حب الینا من الماء البارد ومن الاہل ومن المال والناس اجمعین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین۔ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ ما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم۔ اللہم انصر من نصر دین، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا یا اللہ۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم۔ رب اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔